اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ البقرہ 4 حصوں پر مشتمل قرآن مجید کی طویل ترین سورت ہے، اور اس سورت میں 4 مرکزی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ دوسرے حصے میں مسئلہ رسالت ہے، محمد الرسول اللہ۔ اور تیسرے حصے میں اس کی خاطر جہاد کا حکم دیا گیا، لیکن جہاد کا جو حکم اللہ رب العزت نے دیا تو وہ حکم اس کے کئی مراحل ذکر کیے گئے۔ سب سے پہلے مجاہد کی اصلاح کے 10 اصول، پھر ملک کی اصلاح کے 4 اصول، پھر 2 آداب قولی اور آداب فعلی، اس کے بعد دعوی جہاد، اور پھر ساتھ ہی حج کا ذکر۔ اس کی مناسبت پہلے بیان ہو چکی ہے۔ حج کے اختتام پر منافقین کا ذکر، اور پھر ساتھ ہی 4 ترغیبات، اور اس کے بعد چونکہ جہاد وہ ایک قوم کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے، بیرونی اصلاح کے لیے، تو بیرونی اصلاح تب ہوتی ہے کہ جب گھر کی اصلاح مکمل ہو۔ تو گھر بھی ایک چھوٹی جماعت ہوتا ہے، چھوٹی آرگنائزیشن ہوتا ہے، تو گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین، گھر کی اصلاح کے لیے 18 قوانین بیان ہوئے، آیت نمبر 214 سے 242 تک۔ اور پھر 242 کے بعد 2 رکوع، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، یہاں سے لے کر ولیکن اللہ یفعل ما یرید، آیت نمبر 253 تک 2 رکوعوں میں ترغیبات جہاد بیان کی گئیں۔ یہ 2 رکوع ذرا تیزی میں پڑھے گئے تھے وقت کی کمی کی وجہ سے، تو اس کا خلاصہ تھوڑا عرض کرتا ہوں۔ ان 2 رکوعوں میں ترغیب جہاد کے لیے 2 نمونے۔ کتنے نمونے؟ 1 نمونہ یہ کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم وہ بھی جہاد سے بھاگی تھی، لیکن کیا وہ بچ گئے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں موت دے دی، ہزاروں کی تعداد میں۔ آیت نمبر 243 اور 44 میں یہ بیان ہوا ہے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، آیت نمبر 243۔ لیکن ان کا بھاگنا انہیں موت سے نہ بچا سکا۔ اللہ نے بتلا دیا کہ موت جہاد میں نہیں، ویسے بھی لوگ مرتے ہیں،
اور دوسرا ترغیب الی الجہاد پر نمونہ حضرت سموئیل علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کی ایک دوسری قوم کا، کہ ان کے پیغمبر نے ان کو جہاد کی جب دعوت دی تو وہ لوگ بھی جہاد سے کنی کترانے لگے اور جہاد کے بارے میں مختلف اعتراضات کرنے لگے۔ جہاد ہم کریں گے لیکن اس کے ماتحت ہو کر کیوں کریں، طالوت کے ماتحت ہو کر کیوں کریں، وغیرہ وغیرہ، اس کو کیوں امیر بنایا، اس میں فلاں کوالٹی نہیں ہے، یہ امیر نہیں ہے، یہ نبوت والے سلسلے سے نہیں ہے۔ بنی اسرائیل میں 3 سلسلے چل رہے تھے۔ کتنے؟ 3۔ ایک سلسلہ تھا جسے کہا جاتا ہے سبط مملکت، یعنی جس میں شاہی سلسلہ چل رہا تھا۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہوذا کی نسل سے چل رہا تھا۔ اور دوسرا سلسلہ نبوت والا سلسلہ تھا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے لاوی، اس کی نسل میں آگے نبوت چلی، بنی اسرائیل کی جو نبوت تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ایک شاہی لائن تھی، وہ کس نسل میں تھی؟ یہوذا کی نسل میں۔ دوسرا نبوت کا ایک سلسلہ تھا جو لاوی بڑے بیٹے کی نسل میں تھا، اور تیسرے عوام الناس تھے جو بنیامین کی اولاد میں سے تھے۔ تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ نہ تو یہ طالوت صاحب جو ہیں، نہ تو یہ یہوذا کی لڑی میں سے ہیں اور نہ ہی لاوی کی لڑی میں سے ہیں، نہ انہیں شاہی فوقیت اور شاہی عظمت حاصل ہے، نہ انہیں نبوت والے خاندان کی کوئی نسبت حاصل ہے، تو یہ کیسے ہم پہ امیر بن گئے؟ تو اللہ رب العزت نے بتلایا کہ امیر کے لیے 2 کوالٹیاں ہونی ضروری ہیں جو دونوں ان میں پائی جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی مینٹل کیپیسٹی ٹھیک ہو، ذہنی صلاحیت اس کی صحیح ہو، ایک۔ نمبر 2، فزیکل سٹرینتھ ہو، جسمانی طاقت ہو، اور وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لہٰذا یہ تم پر کیا بنیں گے؟ امیر بنیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کامیاب جماعت کی علامتیں بیان فرمائیں۔ جہاد کرنا ہے نا، تو کامیاب اور منظم جماعت جو ہے وہ جہاد کر سکتی ہے۔ بکھرے ہوئے، ٹوٹے پھوٹے ہوئے، مختلف نظموں میں بٹے ہوئے، مختلف دھڑے نہیں دھڑیوں میں بٹے ہوئے لوگ کوئی دنیا میں انقلاب برپا نہیں کر سکتے۔ وہ مزید اپنے ٹکڑے کر سکتے ہیں، اپنے اندر مزید تباہی لا سکتے ہیں، باہر کوئی ان کا کام نہیں چل سکتا، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ کامیاب جماعت جو دنیا پہ چھائے گی، اگرچہ وہ چھوٹی ہو، اسی صفحے پہ لکھا ہے کم من فئۃ قلیلہ، تھوڑے لوگ ہوں بے شک، لیکن اگر ان میں یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ کون سی چیزیں؟ ایک تو اطاعت امیر، ایک تو اطاعت امیر، دوسرا مشکلات میں صبر، دوسرا مشکلات میں صبر، اور تیسرا اللہ سے کنیکشن، اللہ سے تعلق۔ کتنی چیزیں ہیں بھائی اس واقعے میں؟ 3 چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا دیکھیں، فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، نیچے سے دوسری جو ہے آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 251، کہ طالوت کی جماعت نے جالوت اور ہزاروں فوجیوں کے لشکر کو، ہزاروں آرمی کو کیا دے دی؟ شکست دے دی۔ کس نے؟ طالوت نے۔ طالوت صاحب کی جماعت نے، 313 نے، کتنے تھے یہ؟ 313 نے، 313 کی جماعت نے ہزاروں بلکہ لاکھ تک تعداد ذکر کی ہے، لاکھ تک تعداد والے لشکر کو شکست دے دی۔ کیوں شکست دے دی؟ نمبر 1، ان 313 میں کیا تھی؟ اطاعت امیر تھی، لبیک کہتے تھے اپنے رہنما اور اپنے سربراہ کی، انہوں نے مکمل اطاعت کی، کان کھول کے سنے، 1۔ نمبر 2، انہوں نے مشکل وقت میں صبر کیا۔ مشکل وقت آیا تھا کہ نہیں؟ شدید گرمی میں طالوت صاحب نے ان کا امتحان لیا کہ پانی نہیں پینا، زیادہ سے زیادہ 1 چلو کی اجازت ہے۔ تو مشکل وقت میں جو قوم صبر کرتی ہے
2۔ نمبر 3، انہوں نے جب جہاد کے لیے صفیں برابر ہوئیں تو آیت نمبر 205 میں کیا ہے؟ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا۔ انہوں نے اللہ سے دعائیں کی، تھے تعداد میں تھوڑے لیکن ان کا اللہ کے ساتھ رابطہ مضبوط تھا، اللہ سے کنیکشن صحیح تھا، تو اللہ نے ان کے ذریعے ایمان کو غلبہ عطا کیا اور مجاہدین کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، سننے والوں، کہ اگر ہم بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، ہم بھی چھوٹی سی جماعت ہیں قرآن سیکھنے والے۔ ہم کون سی جماعت ہیں؟ اللہ کا کلام سیکھنے والی جماعت ہیں، اور ہم محتاج ہیں۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے دلوں کے اوپر اللہ اپنی رحمت نازل کرے، اپنی کتاب کا علم اور فہم نصیب کرے۔ ہم بھی ایک چھوٹی سی جماعت ہیں، یہی ہمارا نام ہے۔ کوئی پوچھے آپ کی جماعت کا نام کیا ہے، ہم کہیں گے جی ہم قرآن سیکھنے والی جماعت ہیں، ہم قرآن مجید پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، ہم قرآن سیکھنے والی اور قرآن سکھانے والی جماعت ہیں۔ تو اگر ہمارا چند لوگوں کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا، اطاعت امیر ہوگی، صبر ہوگا اور برداشت ہوگی، اللہ سے تعلق ہوگا، تو آپ یقین جانیں اور پورے یقین سے میں یہ کہتا ہوں، انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے ہر بندے نے اللہ کی کتاب قرآن مجید ہاتھ میں پکڑی ہوگی، اور صحیح مسلمان جو ہیں وہ صحیح رستے کے اوپر آ جائیں۔ اگر ہم خود اپنے اس کام سے وفاداری کریں گے، اگر ہم خود اپنے اس کام سے مخلص ہوں گے، اس تعلیم و تعلم والے اور اس قرآن مجید کی اس محنت، اور یہ ایک تحریک ہے، یہ جو ہم بیٹھے ہیں قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے کے لیے، ہر سال ہم جمع ہوتے ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، تو ہمارا کیا مقصد ہے؟ کوئی یہاں کورس کی کوئی فیس رکھی گئی ہے، کوئی یہاں پر کوئی آپ کی کوئی روزانہ مطلب کہ کوئی چیکنگ کی جاتی ہے، کوئی یہاں پر حاضری لگتی ہے، کوئی یہاں پر نہیں۔ مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی لوگ قرآن مجید کو سنیں، نہ ہمیں اپنی تصویر سے مقصد ہے، نہ ہمیں اپنی واہ واہ سے مقصد ہے، نہ ہمیں اپنے نام سے مقصد ہے۔ اللہ کی توفیق سے ایسے اساتذہ اللہ نے ہمیں دیے ہیں کہ جنہوں نے یہ محنت کی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، خاندانوں میں، محلوں میں اور اپنے اپنے خاندانوں میں قرآن مجید کی درس کو عام کیا جائے، اور انقلاب اسی اللہ کی کتاب کے ذریعے آتا ہے۔ تو آپ سب بھی یہ نہ سمجھیں کہ بس ہم آ گئے اور آج 12 سبق ہو گئے، 13واں سبق جاری ہے اور آدھا شعبان گزر چکا ہے، بس 20 رمضان تک ہم فارغ ہو جائیں گے اور بس ہم گھروں میں جا کے بس ہمارا کام ہو گیا، ثواب مل جائے گا جانے کا۔ صرف اتنی نیت نہ رکھیں، بلکہ اپنی نیت کو آگے لے جائیں۔ اللہ رب العزت نے ایک ایک بندے سے بسا اوقات اللہ اتنا کام لیتے ہیں اپنے دین کا کہ دنیا سوچتی رہ جاتی ہے۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، اپنے اساتذہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ ایک ایک بندہ، اب میں ان کے نام کتنوں کے لوں وقت نہیں ہے، ایک ایک بندے سے اللہ تعالیٰ نے دین کا اتنا کام لیا ہے، اپنے دین کی خدمت لی ہے، اتنی خدمت لی ہے کہ نسلوں تک ان کا فیض انشاءاللہ وہ جاری و ساری ہے۔ تو جو بندہ بھی اللہ کی کتاب کی خدمت کرے گا، آپ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ میری یہ فیلڈ نہیں ہے، نہیں، قرآن سیکھنا سکھانا یہ ہر مسلمان کی فیلڈ ہے۔ اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے دوستوں کو، جن سے آپ محبت کرتے ہیں ان کو اللہ کی کتاب کے ساتھ جوڑیں گے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا مشن ہے، اور ہمیں بھی یہ مشن بنانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس فیلڈ میں کوئی بندہ قرآن مجید کا درس دینے میں اور اس کا مفہوم اور خلاصہ اور اس کا لیکچر دینے میں کوئی رکاوٹ ہے، اگر آپ اسکول میں ہیں، کالج میں کام کر رہے ہیں، یونیورسٹی میں ہیں، کسی اور بزنس کے فیلڈ میں ہیں، کسی بھی جگہ پہ ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اور نہیں، آپ اگر ایک گھریلو مطلب کہ گھر میں رہنے والے ہیں، ہماری خواتین ہم سے سبق پڑھتی ہیں، سنتی ہیں، وہ ہیں، اپنے گھر میں بچوں کو جمع کر کے قرآن کا بیان کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو ہم سب نے مل کر انشاءاللہ اس جہالت کو دفن کرنا ہے اور قرآن مجید کے نور کو، نور توحید کو انشاءاللہ عام کرنا ہے۔ اگر آپ نظر دوڑائیں گے اپنے محلوں میں، اندھیرے گھپ نظر آئیں گے آپ کو، ہے ایسا کہ نہیں؟ گھپ اندھیرے، لوگ قرآن مجید سے بے خبر ہیں، لا علم ہے، ناظرہ تک لوگوں کو نہیں آتا ہے۔ تو اس
اندھیرے کے ماحول میں، شرک زدہ اس ماحول میں اگر اللہ رب العزت آپ کو نور قرآن نصیب فرما رہے ہیں اور آپ کے دل پہ قرآن مجید اثر کر رہا ہے تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور انشاءاللہ یہ جو میں نے گفتگو کی ہے قرآنی محنت کے حوالے سے، اس میں آپ سب ہمارا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، جی اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں، خاندانوں میں، دوستوں میں، ان میں یہ فکر پیدا کریں۔ سب سے پہلے مریض کے اندر یہ احساس پیدا کیا جائے کہ آپ بیمار ہیں۔ فتوے نہیں لگائیں جاتے ہی اس کے اوپر، تم کافر، تم مشرک، تم فلاں، تم فلاں، نہیں، بلکہ سب سے پہلے مریض کو ہم احساس دلائیں کہ آپ میں نقصان ہے، آپ میں کچھ کمی ہے، آپ نے اللہ کی کتاب کو سیکھا نہیں ہے، ان میں فکر پیدا کریں۔ ہمارا یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ہم دعوت دینے سے پہلے ہی فتویٰ لگا دیتے، جبکہ فتوے کا نمبر تو کیوں جی، بالکل اصولی بات ہے نا، فتووں کا، کسی کے اوپر فتویٰ لگانے کا وہ تو سب سے آخر میں ہے، اختتام پہ ہے۔ جب ایک بندہ آپ کی دعوت کو نہیں مان رہا ہے اور پھر ضد میں آ گیا ہے اور آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا تو پھر اس کے ساتھ ہے قل یا ایھا الکافرون والا خطاب ہے۔ لیکن ایک بندے کو آپ نے دعوت دی ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں جو ہم پڑھتے ہیں خطاب عام، خطاب خاص، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں۔ چلیں خطاب عام تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، خطاب خاص کیا ہے کبھی؟ نہیں سمجھ آئی؟ جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت میں خطاب خاص ہے کہ نہیں؟ آپ یہودی علماء کے پاس گئے ہیں یا نہیں گئے؟ نبی علیہ السلام بیت المدراس میں یہودیوں کے مدرسے میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے بس جو ہمارے مزاج کو جو کام اچھا لگتا ہے بس ہم نے اسی کو دین سمجھا ہوا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے، میرے مزاج کو جو کام اچھا لگتا ہے بس وہ دین ہے۔ کیوں جی، بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ جو طریقہ میرے مزاج کو اچھا لگتا ہے بس وہ دین ہے، اور باقی اور مزاج کا اور نفس کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ آسان چیز کے پیچھے جاتا ہے۔ فتویٰ لگا دینا سب سے آسان کام ہے، مسئلہ سمجھانا اور سمجھا کے لانا یہ مشکل کام ہے، بنیادوں سے ایک چیز عمارت اٹھانا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے ہم بنیادوں سے محنت کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو کامیاب جماعت کی کتنی علامتیں بیان ہوئیں؟ 3۔ نمبر 1 اطاعت امیر، نمبر 2 صبر، مشکل حالات میں صبر، اور نمبر 3 اللہ سے تعلق۔ یہ تینوں چیزیں ہوں گی، دعائیں ہوں گی، انشاءاللہ وہ دعوت چمکے گی دنیا پہ، انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ انبیاء کرام میں فرق فضیلت کا اللہ فرماتے ہیں ہم نے رکھا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ فضلنا بعضهم علی بعض، محنت فی الجہاد کی وجہ سے، کثرت جہاد کی وجہ سے ان کے درمیان آپس میں فضیلت رکھی گئی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ بعض انبیاء اولو العزم ہیں، کیا ہیں؟ رسول اولو العزم ہیں، 5 جن کا ذکر پہلے ہو چکا تھا، تو ان میں سے خاص ذکر کیا گیا، منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام، اور رفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو، ایک ہستی کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ درجات عطا فرمائے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، آتینا عیسی ابن مریم البینات۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آخر میں کیوں ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا تھا اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں تشریف لانا ہے، یہ ان کی نزول کی ایک بشارت ہے، اشارہ ہے نزول عیسیٰ کی طرف، نبی علیہ السلام کے بعد ان کا تذکرہ کرنا۔ اور پھر وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ کو ذرا سمجھ لیں، اس دن ذرا سبق بالکل آخر ٹائم میں چلا گیا تھا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر میں چاہتا، یہاں مطلب ہے جبرن چاہنا، کیا بھائی؟ ہاں جی، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، ایسے نہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللہ، بلکہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتے، زبردستی، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کسی پر زبردستی نہیں کی ہے، زبردستی نہیں ہے ایمان کے معاملے میں۔ کس کے معاملے میں؟ ہاں جی، آگے آپ اسی صفحے پہ پڑھیں گے، آیت نمبر 258 میں پڑھیں گے، 256 میں پڑھیں گے، 256 میں، لا اکراہ فی الدین،
دین ایمان لانے میں کوئی سختی نہیں، کسی کو بزور شمشیر تلوار کے زور پہ مسلمان نہیں کیا جائے. اللہ تعالیٰ نے چوائس دی ہے، ایمان لانا ہے ایمان لاؤ، کفر اختیار کرنا ہے کفر اختیار کرو. تو فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالیٰ جبرن چاہتے، بزور چاہتے تو لوگوں میں اختلاف ہی نہ ہوتا. مقتتل کا معنی کیا کیا تھا؟ مختلفہ، کیونکہ قتل و قتال کا سبب کیا ہے؟ اختلاف. پہلے اختلاف ہوتا ہے پھر قتال ہوتا ہے. اگر اللہ جبرن چاہتے، زبردستی چاہتے تو لوگوں میں نہ اختلاف ہوتا نہ قتال ہوتا، لوگوں میں نہ قتال ہوتا علم آ جانے کے بعد. لیکن پھر لوگوں نے اختلاف کیا. اب آیت سمجھ آ رہی ہے؟ ورنہ نہیں آتی اس آیت سمجھ. دو لفظ میں نے آپ کو وضاحت سے سمجھائے. اگر اللہ جبرن چاہتے، زبردستی چاہتے تو لوگوں میں اختلاف نہ ہوتا، علم آ جانے کے بعد اختلاف نہ ہوتا اگر اللہ زبردستی لوگوں کو اختلاف نہ کرنے دیتے. لیکن اللہ نے کسی پر زبردستی نہیں کی، چھوڑا ہوا ہے، آزاد چھوڑا ہوا ہے. تو لوگوں نے اپنی مرضی سے اختلاف کیا. اختلاف اس طرح کیا کہ منہم من آمن ومنہم من کفر، کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ نے کفر کیا. اور بس ولو شاء اللہ مقتتلوا، اگر اللہ چاہتے تو لوگ آپس میں نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جو مطلب کہ کفر کرتے ہیں ایمان والوں کو ان کے خلاف جہاد کی اجازت دی ہے. ولیکن اللہ یفعل ما یرید. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یہاں سے چوتھا حصہ سورت کا شروع ہو رہا ہے، آخری حصہ، اور اس میں انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے. اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا. اور قرآن مجید میں بھی بہت جگہوں پر انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے. جہاد والی صورتوں میں اکثر توجہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں تھوڑا سا پہلے نچوڑ سا نکال لوں اور پھر انشاءاللہ ہم ترجمہ پڑھیں گے. جہاد والی صورتوں میں، مدنی صورتوں میں انفاق فی سبیل اللہ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے. اس پر پوری صورتیں بھی آئی ہوئی ہیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو. بلکہ آپ اس طرح آپ کو جلد سمجھ آئے گی. آپ نے جو قرآن مجید کے اصول پڑھے تھے، مقاصد ثمانیہ 8 اصول، ان میں سے پہلے 4 میں سے دوسرے 4 ہیں. پہلے تو 4 کون سے ہیں؟ توحید، رسالت، صداقت الکتاب، ایمان بالآخرت. یہ 4 والے بڑے ہیں، یعنی جو مقصود ہیں. اور پھر 4 جو ہیں امور ممدہ ان کو کہتے ہیں. پہلے 4 کو کہتے ہیں امور مہمہ، اصول مہمہ. اور آخری 4 اصول ممدہ جو معاون بنتے ہیں پہلے 4 میں، ان میں سے جہاد اور انفاق. یہ قرآن مجید کا گویا 8واں حصہ ہے. 8 مسائل ہیں نا بڑے، تو 8واں حصہ ہے گویا انفاق فی سبیل اللہ، چیریٹی کرنا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. سورۃ الحدید 27ویں پارے میں اس کا نصف حصہ انفاق پر ہے، آدھا حصہ کس پہ ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. 27ویں پارے کی آخری صورت ہے. اس سورۃ الحدید کے 2 حصے ہیں. ایک حصے میں، آدھے حصے میں انفاق کا بیان ہے اور دوسرے میں جہاد کا بیان ہے. ٹھیک ہے. آگے جو 28واں پارہ ہے اس میں 9 صورتیں ہیں کل. کتنی صورتیں ہیں؟ 28ویں پارے میں کل 9 صورتیں ہیں. ان 9 صورتوں میں سے 4 پہلی 4 جہاد کے اوپر ہیں، اگلی 4 انفاق فی سبیل اللہ کے مضمون پر ہیں. کتنی ہو گئی؟ 4 اور 4 8. 9ویں آخری صورت تحریم، اس میں پھر جہاد اور انفاق کا ذکر ہے. یعنی سمجھ لے 28واں پارہ پورا ہی
جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق، جہاد اور انفاق۔ تو بہرحال یہاں پر اس حصے میں بھی جو شروع کرنے لگے ہیں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ جو ہم کہتے رہتے ہیں 4 حصے ہیں 4 حصے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ اس پر علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں، اپنی زندگیاں کھپائی ہیں، تب ہمارے لیے یہ انہوں نے آسان سا ایک خلاصہ نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے آخر تک، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا۔ اور یہ ایسا حصہ ہے انفاق فی سبیل اللہ والا کہ اس میں خرچ کرنے کے لیے جتنی ٹرمز ہیں نا ساری استعمال کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ساری ٹرمز آئی ہیں اس میں۔ انفاق، انفقوا، اب یہ لکھا ہے انفقوا، صدقہ، تبدو الصدقات، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، نظر نیاز، وہ بھی خرچ ہی ہوتا ہے نا، وما انفقتم من نذر، کیسے ہے، انفقتم نفقۃ او نذرتم من نذر، نظر، نظر، پھر قرض، قرض بھی دینا ہی ہوتا ہے نا۔ خرچ کرنے کی جتنی اقسام ہیں خلاصہ وہ ساری اس حصے میں آپ کو نظر آئیں گی۔ کون کون سی؟ مثلا انفاق، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، نظر و نیاز، قرض، سب اس میں آپ کو ملے گا۔ ساری چیزیں اس میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی اور آپ کو وہاں ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی وضاحت ہوتی جائے گی۔ تو چوتھا حصہ ہے، شروع کرتے ہیں، ترغیب الی الانفاق سے ہے شروع۔ کس سے؟ پہلی آیت میں ترغیب الی الانفاق کا بیان۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو۔ امام راضی رحمہ اللہ نے یہاں مسئلہ ہی حل کر دیا، انہوں نے دونوں حصوں کو جوڑا ہے کہ جہاد کے فوراً بعد کس کا بیان؟ انفاق کا۔ تو انفقوا للجہاد، خرچ تو ہم کرتے ہی ہیں، ابھی کلاس میں آ کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں جیب سے کتنے ہزار خرچ کر رہے ہیں، اب کتنے 100 خرچ کر رہے ہیں، خرچ تو کرتے ہیں نا، نہیں سمجھ آئی بھائی؟ خرچ تو کرتے ہیں، سارا دن خرچ کرتے ہیں، ہر موقع پہ خرچ کرتے ہیں، لیکن قرآن کس خرچ کا حکم دے رہا ہے؟ انفقوا للجہاد، دین کے غلبے کی محنت میں آپ کا مال کتنا لگا ہے، یہ بات ہے۔ باقی تو جو لگ گیا دنیا میں سو لگ گیا، آخرت میں اللہ کے بینک میں کتنا جمع کروایا ہے، اللہ کے خزانے میں، بات تو وہ ہے، کام تو وہ پیسہ آئے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کا صحیح حدیث ہے یہ، ابن آدم کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا وَحَلَّ لَكَ مِن مَالِكَ، نہیں ہے تیرا مال الا ما اکلت فافنیت، تیرا مال ابن آدم، تیرا مال صرف وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، کھا لیا اور ختم کر لیا، او لبست فابلیت، یا پہن لیا کپڑا اور پرانا کر دیا، وہ تیرا مال ہے۔ اور تیسرا وہ ہے کہ جو تو نے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں جمع کر دیا، یہ تیرا مال ہے۔ کھا لیا ختم کر دیا، پہن لیا پرانا کر دیا، یا صدقہ کیا اور اللہ کے پاس جمع کروا دیا، بس یہ تیرا مال ہے۔ اور باقی تو جھگڑا ہے، وارثوں کے لیے لڑائی ہے اور جھگڑا ہے، باقی تیرا مال نہیں ہے۔ انفقوا، امام راضی فرماتے ہیں للجہاد، اے ایمان والو خرچ کرو جہاد کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، مما، اس مال سے جو ہم نے تمہیں دیا، رزقناکم، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن، ان یاتی یوم، وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ، جس دن میں تجارت نہیں ہوگی، نیکیوں کی تجارت، اس دن میں نیکیوں کی تجارت نہیں ہوگی کہ کہیں سے پیسے دے کے نیکیاں لے لیں، نہیں، ولا خلہ، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی،
کوئی دوستی، خلا دوستی، ولا شفاعہ، اور زبردستی سفارش نہیں ہوگی۔ یہ نہیں کہ سفارش نہیں ہے، سفارش ہے۔ اگلی اس آیت میں، آیت الکرسی میں لکھا نہیں ہے، سامنے درمیان میں لکھا ہے الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ سفارش تو ہے، یہ جو کہا گیا نا ولا خلۃ ولا شفاعہ، یہ کس چیز کی نفی ہے؟ جو ان کے ذہنوں میں تھی سفارش کے خیال، جو ان کا سفارش کے متعلق عقیدہ تھا کہ بس ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، ہمارے بزرگ ہمیں چھڑا لیں گے، جن کو ہم پکارتے ہیں وہ ہمیں چھڑا لیں گے۔ تو زبردستی سفارش کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے ولا شفاعہ، ورنہ شفاعت ہے۔ اگلی آیت میں ذکر ہے کہ وہ ہوگی، لیکن وہ سفارش اور وہ شفاعت وہ کنڈیشنل ہے، انکنڈیشنل نہیں ہے، اجازت کے ساتھ ہے، بلا اجازت نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ولا شفاعہ والکافر، تو ایسے دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کرو کہ جس دن میں نہ نیکیاں خریدی جا سکیں گی، نہ کوئی دوستی ایسی ہوگی جو نیکیاں کوئی دوست تمہیں دے دے، اور نہ ہی کوئی زبردستی سفارش کا کوئی وہاں فیکٹ ہوگا، بلکہ بس ولا شفاعہ، زبردستی سفارش بھی نہیں ہوگی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر ہی ظالم ہیں، کافر ہی ظالم ہیں۔ یہاں جو کافر کا لفظ بولا گیا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر ہی ظالم ہے۔ ظالم کا لفظ تو ایمان والوں پہ بھی بولا گیا قرآن مجید میں، بلکہ کتاب اللہ کے وارثوں پہ بھی بولا گیا ہے۔ کتاب اللہ کے، اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کو میں قرآن کے لیے چن لیتا ہوں، ان میں بھی 3 پھر گروپ بن جاتے ہیں، کیٹیگریز ہو جاتی ہیں 3۔ نمبر 1، جو پہلے نمبر پہ ہی وہ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہ آیت دیکھ لیں، 23واں پارہ، نہیں 22واں پارہ، 22واں پارہ اور سورہ فاطر آیت نمبر 32۔ صفحہ 395۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم وارث بناتے ہیں کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم چن لیتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ لیں جی، اللہ تعالیٰ نے چنا کے خاندانوں سے، ہزاروں لوگوں سے، لاکھوں میں ایک بنا کے قرآن کی مجلس میں بٹھا دیا، لیکن اب بے پرواہی سے اس وقت کو گزار رہے ہیں، بے فکری سے گزار رہے ہیں، دل اور باتوں میں لگایا ہوا ہے۔ بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہیں، اندر دل میں، دماغ میں کسی سے لڑائی جاری ہے، کسی سے بحث کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں دے رہے ہیں، دل میں بیٹھے قرآن کی مجلس میں ہیں، اور پھر قرآن کے اوپر کوئی عمل نہیں ہے، اپنی زندگی میں قرآن کا کوئی اثر نہیں ہے، قرآن کلاس میں آ کے بھی نمازوں کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمیں کون دیکھ رہا ہے؟ کون ہماری حاضری لگانے والا ہے؟ اور کون ہمیں پوچھنے والا ہے؟ تو ایسے لوگوں کو کیا خطاب ملا ہے جی؟ تھے تو چنے ہوئے لاکھوں میں ایک بنا کے اللہ نے لائے تھے، لیکن فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جو درمیانی چال چل رہے ہیں، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ۔ باقی تفسیر اس آیت کی اپنی جگہ پہ آئے گی، صرف مختصر بتا رہا ہوں۔ دوسرے کون سے ہیں؟ جو درمیانی چال چلنے والے ہیں کہ چلو سنا اور خود اپنی اصلاح کر لی، اپنا عمل عقیدہ، میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، میں نے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لیا، باقی جائیں جہنم میں، مجھے کیا۔ ہاں، ایسے لوگوں کو اللہ نے فرمایا یہ درمیانے چال چلنے والے ہیں۔ اور اصل وارثین کتاب اور کتاب سے فائدہ اٹھانے والے یہ تیسرے نمبر پہ لوگ ہیں۔ کون سے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو نیکیوں میں آگے بڑھ جانے والے ہیں، جنہوں نے خود سنا بھی، اپنی زندگی میں بھی انقلاب لائے اور تبدیلی لائے اپنی زندگی میں، پہلی روٹین ختم کی،
اور اس پر محنت لگتی ہے، اس پر جی محنت لگتی ہے، اپنی زندگی میں سنتیں لانے کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، بار بار بندے سے غلطی ہوتی ہے، بار بار بندہ بھولتا ہے، لیکن پھر اس نے اپنے آپ کو لانا ہے۔ شروع کے دنوں میں اس کی نماز میں توجہ نہیں آتی، لیکن اس نے پھر اپنی توجہ کو کھینچنا ہے، بار بار اس نے نماز کی طرف اپنے آپ کو لگانا ہے، اپنے دل کو اس نے عبادات کی طرف متوجہ کرنا ہے، اس پر محنت لگتی ہے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی انقلاب برپا کیا، اور پھر ماشاءاللہ آگے اپنے خاندانوں میں، اپنی نسلوں میں، آگے دنیا میں انہوں نے انقلاب اور اپنی آواز کو پہنچا دیا۔ تو یہ خوش نصیب کون ہے؟ سابقم بالخیرات۔ تو میں نے یہ آیت صرف اس لیے آپ کو دکھلائی ہے کہ ظالم کا لفظ ایمان والوں پہ بھی بولا گیا ہے نا، وارثین کتاب بھی ظالم ہو سکتے ہیں اگر وہ اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ تو یہاں کیا کہا گیا؟ والکافرون هم الظالمون، کافر ہی ظالم ہے۔ تو اس سے ظلم کا کامل درجہ مراد ہے، اس سے ظلم کا کامل درجہ، یعنی کامل درجے کے جو ظالم ہیں وہ کافر ہیں۔ سمجھ آ گیا بھائی؟ آگے آیت الکرسی ہے، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، اور اس کے بہت سارے فضائل بھی ہیں، احادیث میں بہت سارے فضائل ہیں، اور اس کو کہا گیا ہے سیدۃ الآیات۔ قرآن مجید کی سب سے سردار آیت اور عزت اور شرافت والی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اس کو فضیلت کیوں ملی؟ اور یاد رکھیں یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ لمبی آیت ہے نا، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس کو آیت الکرسی یاد ہے، تو سورۃ فاتحہ کے بعد اگر وہ صرف آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اور رکوع کر لیتا ہے تو اس کی تلاوت ہو گئی۔ ویسے تو عام طور پہ علماء فرماتے ہیں کہ 3 آیات کا، چھوٹی 3 آیات ہوں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانک الابتر، اس طریقے سے والعصر ان الانسان لفی خسر، اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں صورتیں قل اللہ احد وغیرہ۔ لیکن اگر کوئی بڑی آیت ہو جو 3 آیتوں کے بقدر یا ان سے زیادہ الفاظ اور کلمات اور جملے اس میں ہوں، جیسے کہ یہ آیت ہے، تو ایسی آیت کو اگر بندہ پڑھے تو تلاوت کا نصاب پورا ہو جاتا ہے۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ آپ یہ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بس انا اعطینا اور قل هو اللہ بچپن میں جو 4 صورتیں یاد کر لی تھیں اس میں آگے کوئی ترقی نہیں ہے، ہاں ایسے ہی ہے، اس پہ کوئی ترقی نہیں کرتے کہ ہمیں قرآن مجید کی صورتیں یاد ہوں۔ حالانکہ ایک آیت اگر آپ قرآن مجید کی یاد کریں، صبح پڑھ لیں مثلا، اور آپ کے یہ نیت میں ہو کہ ہم نے انشاءاللہ اس کو حفظ کرنا ہے، تو آپ دن کو جب یاد آئے اس آیت کو دہراتے رہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس کی رکعتوں میں، تو انشاءاللہ ایک دن میں آپ کو ایک چھوٹی صورت جو ہے چند آیات والی، 5-10 آیات والی، وہ آسانی سے یاد ہو سکتی ہے، 2 دن میں ہو سکتی ہے، 3 دن میں ہو سکتی ہے۔ اگر روز کی ایک آیت کی آپ نیت کریں کہ چلے میں نے ایک آیت یاد کرنی ہے، تو سال میں آپ کی کتنی آیتیں ہو جائیں گی؟ 360 آیتیں سال میں ہو جائیں گی۔ تو اسی طریقے سے آپ اندازہ لگائیں۔ تو اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو حفظ کرنا اپنی سعادت سمجھے، اور جس دل میں قرآن مجید موجود ہے تو اس کی مثال تو گلستان کی طرح ہے، باغ کی طرح ہے، اور جس دل میں قرآن مجید کا کوئی حصہ حفظ نہیں ہے وہ ویران جنگل کی طرح ہے۔ صحابہ کرام میں شوق تھا قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، صحابیات میں سن کے یاد کر لیتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے یاد کیا ہوا تھا سن کر قرآن مجید۔ تو اس لیے خاص طور پر جو اوراد والی صورتیں ہیں، جو وظائف کے طور پہ رات کو پڑھی جاتی ہیں، دن کو مختلف وقتوں میں، سورہ ملک ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں خواہش کی کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو۔ قرآن مجید میں ایک صورت ہے 30 آیات والی، حدیث کیسے ہے یاد ہے؟ قرآن مجید میں 30 آیات والی ایک صورت ہے، اور میرا دل یہ ہے کہ وہ میرے ہر امتی کے دل میں ہو، میری یہ خواہش ہے۔ تو اپنے نبی کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہیے؟
تو آسان سی صورت ہے. سورۃ الملک یاد کریں, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں وہ انشاءاللہ اس آج کے سبق میں آئیں گی, وہ یاد کریں. صبح اٹھتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر پہ بیٹھے بیٹھے کیا معمول تھا, یہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع تلاوت کرتے تھے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. تو اس طرح ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنا چاہیے. آیت الکرسی اکثر لوگوں کو یاد ہے ماشاءاللہ. یہ لوگوں نے جو یاد کی ہوئی ہے عام طور پہ تو وہ جنات کو بھگانے کے لیے یاد کی ہے. کس کے لیے؟ ہاں جی. لیکن اگر اس کا عقیدہ سمجھ لیتے تو پھر جن ایسا بھاگتا, اگر اس کا ترجمہ سمجھتے نا, آیت الکرسی کا ترجمہ سمجھتے اور اس پر ایمان لاتے تو پھر جن ایسے بھاگتا کہ جیسے بھاگنے کا حق ہے, اندر کا جن بھی بھاگ جاتا. اور وہ انشاءاللہ ترجمہ ابھی ہم سمجھیں گے اللہ کی توفیق سے. تو یہ سب سے فضیلت والی آیت کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ ساری مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. اس آیت میں, ایک آیت میں 17 دفعہ اللہ کا ذکر ہے. میں نے لفظ کیا بولا؟ اللہ کا ذکر. ذکر نام نہیں, نام ایک دفعہ ہے, ذاتی نام ہے اللہ, ٹھیک ہے. باقی اللہ کی صفتیں ہیں, حی, قیوم, اور اسی طرح علی, اسی طرح عظیم, وہو العلی العظیم. اور باقی اس صورت میں جو ضمیریں ہیں, اندہ, یعلم, لہو, تاخذہ وغیرہ وغیرہ, تو ہو, ہی, باذنہ, یا ضمیریں وغیرہ, کرسیہ, حفظہ, ولا یعودہ, وہو, یہ ساری آپ ہوا اللہ کا نام نہیں ہوتا ہے نا, یہ اصل نام کی جگہ پہ ضمیر بولی جاتی ہے نا. تو اللہ رب العزت کا ذاتی نام, الحی, القیوم, العلی, العظیم صفاتی نام, اور باقی جو ضمیریں ہیں سب ملا کے اللہ رب العزت کا ذکر کتنی دفعہ آتا ہے؟ 17 مرتبہ. سنتے جاؤ. باقی اس میں 50 کلمات ہیں. کتنے کلمات ہیں؟ اللہ, لا الہ الا ہو, یہ سارے آپ گنیں گے تو کتنے کلمات ہیں؟ 50 کلمات ہیں. اور ہر کلمے کے ساتھ, ہر لفظ کے ساتھ اللہ کی 50 رحمتیں اترتی. سمجھ آئی؟ بڑی فضیلت والی یہ آیت مبارکہ ہے. ہر مسلمان کو یاد ہونی چاہیے, صحیح یاد ہونی چاہیے, اور ہر مسلمان سے اگلی درخواست ہے ترجمہ بھی یاد ہونا چاہیے. ہیں جی. 10 جملے ہیں اس میں. پورا جو جملہ ہوتا ہے نا, جیسے اللہ لا الہ الا ہو ایک جملہ, الحی القیوم دوسرا جملہ, لا تاخذہ سنۃ ولا نوم تیسرا جملہ. اس طریقے سے ٹوٹل جملے کتنے ہیں؟ 10. یہ 10 جملے گویا 10 دلیلیں ہیں توحید کے اوپر. گویا پہلا جو جملہ ہے اللہ لا الہ الا ہو, یہ دعویٰ ہے اس صورت کا, اس آیت کا. اس آیت کا کیا ہے؟ دعویٰ. سمجھیے گا ذرا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں. اور یہ مسئلہ تو قرآن مجید میں جہاں بھی آتا ہے تو یہ تو اللہ کا اپنا مسئلہ ہے نا. مسئلہ توحید کس کا؟ ہر بندہ کہتا ہے یہ میرا اپنا مسئلہ ہے بھائی, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. سنتے نہیں ہیں آپ لوگوں سے؟ اس میں میں کوئی لچک نہیں دیکھوں گا, یہ اس طرح نہیں, فلاں, کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس پہ, یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے. مسئلہ توحید اللہ کا ذاتی مسئلہ, ہاں ذاتی مسئلہ ہے. اور قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور جب قرآن میں مسئلہ توحید آ جائے بس پھر اللہ کا ذاتی مسئلہ ہے. اللہ کا ذاتی مسئلہ ہے. اللہ پھر اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے, پوری طرح سمجھاتے ہیں, اور شرک کی باریک سے باریک جڑیں رگیں بھی اللہ کاٹ دیتے. اب اس آیت میں صرف سننا,
اللہ. کچھ لوگوں نے درس سننا چھوڑا, ترجمۃ القرآن لیفٹ ہوئے, ہوتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے جی؟ بس توحید کی زیادہ وضاحت ہوتی ہے. اندازہ لگاؤ ان کا قرآن بھائی زیادہ توحید سے ڈسکس کرتا ہے, زیادہ بیان توحید کرتا ہے. 86 صورتیں مسئلہ توحید پہ اللہ نے وقف کی ہیں. اب ہم کیا کریں کہ جی آپ بس نہ توحید کا زیادہ وہ کرتے ہیں, دوسرے مسئلے کا ہم کرتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ توحید ہے. اس آیت میں دیکھ لیں اللہ رب العزت نے اللہ لا الہ الا ہو, یہ ہے دعوی آیت کا, اس آیت کا دعوی توحید, اللہ لا الہ الا ہو. اگلے جو 9 جملے ہیں, توجہ, اگلے 9 جملوں میں اس کی دلیلیں ہیں. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں الہ کا مفہوم اللہ نے سمجھایا ہے. الہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے نا کہ ہم کلمہ توحید پر ایمان لائیں. کیوں؟ اللہ لا الہ الا ہو, ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں. میرے بھائیو ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے الہ کون ہے, یا کوئی نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ مسلمان کب ہوتا ہے بندہ؟ جب کلمے کو مانے, کلمے کو مانے, تسلیم کرے. اور مانے گا تب جب اس کو کلمے کا صحیح مفہوم آئے. اور یہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے کلمہ پڑھنا فرض ہے, توجہ, اسی طرح کلمے کا ترجمہ اور مفہوم اپنی زبان میں آنا بھی فرض ہے. کیوں بھائی؟ یہ ایسا نہیں ہے عام لوگوں کے ذہن میں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے. یہ کس نے کہا جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے؟ کہاں لکھا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ جنتی ہے؟ جس نے کلمے کو مانا, ایمان لایا, انشاءاللہ وہ جنتی ہے. جس نے کلمے کے تقاضے پورے کیے, کلمے کے اوپر ایمان لایا. ورنہ غیر مسلم جو ہیں, کتنے غیر مسلم ہیں, آپ ان کو کلمہ کیا, ان کو قرآن کی تفسیریں ترجمے بھی آتے ہیں. ان کو بعض قرآن مجید کے ترجمے لکھے غیر مسلموں نے. پورے قرآن مجید کے جو ترجمے انگلش زبان میں, انہوں نے قرآن مجید میں ماسٹر کیا ہوا ہے. اسلامی سٹڈیز میں غیر مسلموں نے ماسٹرز پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے. اخی جی کلمہ پڑھ لیا تو جنتی. یہ کس نے کہا ہے؟ کلمے کو سمجھ کر مانا تو جنتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں ہم اسکولوں میں, ہمارے بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں, اسکولوں میں ہم ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ اسکولوں میں نان مسلم, کرسچین, ٹھیک ہے, اسی طرح اور لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ دوسرے مذہب والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے؟ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. اقلیتوں کے بچے آتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ ان سے پوچھیں کلمہ سنا, فوراً پڑھیں لا الہ الا اللہ. کئیوں کو ہم بھی پڑھاتے تھے اس خوشی میں کہ چلو بھائی کلمہ پڑھ لیا تو جنتی ہے, تو نال اسی بھی کیا ہو جائیں گے. ہم نے ایک کافر کو کیا پڑھایا ہے؟ کلمہ پڑھایا, اور پھر اس نے کلمہ پڑھ دینا, اور پھر ہم نے خوش ہوتے رہنا کہ بھائی کلمہ پڑھ لی, کلمہ پڑھ لی. میرے بھائی کلمہ پڑھ کے اگر اس کو سمجھ کر مانا ہے تو وہ جنتی ہے. تو بہرحال اس کلمے کو اللہ نے یہاں پہ سمجھایا ہے اللہ لا الہ الا ہو. اس پر آگے دلیلیں دی ہیں اور الہ کا مطلب سمجھایا. کیسے سمجھیں گے؟ اللہ لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. آگے کیا ہے؟ الحی, اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ الحی, ہمیشہ زندہ میں ہوں. اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کون ہے؟ الحی, ہمیشہ زندہ ہیں. تو کیا مطلب سمجھ آیا؟ لا حی الا ہو. کیا سمجھ آیا بھائی؟ لا حی الا ہو. اور آگے ترجمہ بساست, القیوم, زمانے کو قائم رکھنے والا, زمانے کو قائم رکھنے والا, زمانے کی ہر چیز کو قائم رکھنے والا, پوری کائنات کو القیوم, سنبھالنے والا, قائم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو کیا ترجمے اس کلمے کے ساتھ کیسے اس کو جوڑیں گے؟ لا قیوم الا ہو.
یہ لا الہ الا ہو کے اللہ تعالیٰ آپ کو مطلب بتا رہے ہیں. ایک مطلب کیا سمجھ آیا؟ لا حی الا ہو، جب پڑھنا ہے نا لا الہ الا اللہ، تو اس طرح ایمان لانا ہے لا الہ الا اللہ پہ کہ اللہ کے سوا کوئی ہمیشہ زندہ نہیں، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی ولی، نہ کوئی غوث، نہ کتب، نہ اور نہ ہی کوئی نبی، نہ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ہمیشہ زندہ نہیں. نہ عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں ابھی، لیکن کیا وہ ہمیشہ زندہ ہے؟ انہوں نے دنیا میں تشریف لانا ہے، جہاد انہوں نے کرنے ہیں، اور پھر ان کی بھی وفات ہونی ہے، اور انہوں نے روضۃ الرسول میں دفن ہونا ہے. ٹھیک ہے، ان پہ بھی موت آنی ہے، جبریل پہ بھی موت آنی ہے، خود اسرائیل پہ بھی موت آنی ہے، اسرافیل جس نے سور قیامت پھونکنا ہے اس پر بھی موت آنی ہے. لا حی الا ہو، ہمیشہ زندہ اللہ کے سوا کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ لا قیوم الا ہو، اللہ کے سوا کوئی بھی کائنات کا نظام قائم کرنے والا قیوم نہیں ہے، الا ہو مگر. آگے جے لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو سینہ، اونگ. اونگ جانتے ہیں؟ یہ جو سبق پڑھتے پڑھتے پہنچ جاتے ہیں پریوں کے دیس میں. لا تأخذہ سینہ، نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. نیند، اونگ یہ کمزوری ہے انسان کی، انسان میں ایک کمزوری ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے، لیکن یہ خالق کے لیے عیب ہے. کس کے لیے عیب ہے؟ خالق و مالک کے لیے عیب ہے. اور انسان میں یہ کمزوریاں رکھی گئی ہیں، تو کمزوریوں سے پاک کوئی نہیں مگر کون؟ اللہ. اس ترجمے اس کا ہم کس طرح کلمے سے جوڑیں گے؟ لا منزہ من العیوب، لا منزہ من العیوب الا ہو، عیبوں سے پاک کوئی نہیں مگر صرف کون؟ اللہ. الہ کا مطلب سمجھ آ رہا ہے؟ لا حی الا ہو، لا قیوم الا ہو، لا منزہ من العیوب الا ہو. نہیں آتی اللہ تعالیٰ کو سینہ، اونگ، ولا نوم اور نہ ہی نیند. اور جس کو اونگ آ جائے، اس کا ایک اور انداز بھی ہو سکتا ہے، جس کو موت آ جائے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. دلیل وہ الحی ہے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے، اور جس پر موت آ جائے وہ الہ نہیں. القیوم، وہ اللہ الہ ہے اس لیے کہ وہ قیوم ہے، اس نے ہر چیز کو قائم اور مینٹین رکھا ہوا ہے، آسمان زمینوں کو. اور جو اپنے وجود کو قائم نہ رکھ سکے وہ الہ نہیں، جس پہ موت آ جائے وہ الہ نہیں. ٹھیک ہے، آگے کیا ہے بھائی؟ اس اللہ کو نہ اونگ آتی ہے سینہ اور نہ ہی نیند آتی ہے، تو نتیجہ کیسے نکلے گا؟ جس کو اونگ آ جائے اور جس کو نیند آ جائے وہ الہ نہیں ہے. اس کائنات میں اللہ کے بعد سب سے اونچا درجہ امام الانبیاء آقائے دو عالم رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. لیکن آپ کو بھی اونگ بھی آتی تھی، نیند بھی آتی تھی کہ نہیں؟ نیند بھی آتی تھی، اونگ بھی آتی تھی. لا تاخذہ سینہ ولا نوم. باقی یہاں پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خصوصیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے کہ عام امتی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے نیند سے. ایک یہ ہے بیٹھے بیٹھے تھوڑا اونگ آ جانا، اس سے نہیں ٹوٹتا. گہری نیند میں چلے جانا اور ٹیک لگا کر نیند کرنا. کیا کرنا بھائی؟ جی یہ مسئلہ ہے. ٹیک لگا کے نیند کہ اس طرح ٹیک لگائی ہو کہ اگر اس ٹیک کو ہٹایا جائے تو بندہ نیچے گر جائے. اس کا مطلب ہے کہ انسان کا اپنے اعضاء پہ قابو نہیں ہے. تو ایسی نیند قائم مقام بے وضو ہونے کی ہوتی ہے. ایسی نیند کس کے قائم مقام ہوتی ہے؟ کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا.
باقی یہ انبیاء کی یہ شان ہوتی ہے، چونکہ ان کا نیند میں بھی تعلق کس سے رہتا ہے؟ اللہ سے، تو ان کا وضو نہیں ٹوٹتا، ان کی نیند بھی ان کے وضو کو نہیں توڑ سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی اس حدیث کے بارے میں بحثیں ہیں کہ یہ خاص حالت کی بات ہے یا وغیرہ وغیرہ، احتباقی حالت کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کپڑا اس طرح آپ نے اپنے ٹانگوں کے اور پیچھے کمر کے ارد گرد لپیٹا ہوا تھا۔ بہرحال اونگ اور نیند سے پاک کون سی ہستی ہے بھائی؟ اللہ کی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ لیلۃ التعریس کا واقعہ جو بخاری شریف کے اندر آتا ہے، کئی حدیثوں میں آتا ہے، بالکل اتھینٹک حدیث ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھ مجاہدین کی ایک پوری جماعت تھی، ساری رات سفر کرتے اور سفر کرتے، پچھلا سارا دن جہاد، سفر کرتے 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 رات کے آخری پہر میں سمجھیں 3 ساڑھے 3 بجے کے قریب صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہم تھک گئے، اب ہم تھوڑا سا آرام کر۔ نبی السلام نے فرمایا ٹھیک ہے آرام کر لیا جائے، لیکن آرام سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا من یوقظنا، فجر کا وقت قریب ہی ہے، ہمیں کون جگائے گا؟ یہ بخاری شریف ہے، بخاری شریف، من یوقظنا، ہمیں کون جگائے گا فجر کے لیے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار انا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں جگاؤں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، ہو گیا انتظام۔ لیں جی، حضرت بلال، صحابہ فرماتے ہیں ہمیں نہیں سمجھ آئی، اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اپنے جو کجاوے تھے، پالانے تھیں، اونٹوں کے اوپر جو سامان تھا وہ نیچے بس رکھتے گئے، پتہ نہیں وہ پہلے رکھا یا سر پہلے رکھا یا نیند پہلے آئی، بس ایسے فوراً ہی سو گئے، سب سو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو گئے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی تیاری کی گئی تھی، آپ بھی سو گئے جگہ پہ۔ اور حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اونٹ کا پالان رکھا اور ایسے مشرق کی طرف ٹانگیں کر کے اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے نا، مشرق کی طرف منہ کر کے پیچھے ٹیک لگا کے میں بیٹھ گیا۔ مقصد یہ تھا کہ دیکھتا رہوں گا، جب صبح کی وہ دھاری طلوع ہوگی اس وقت میں صبح کیا دے دوں گا؟ اذان، جب صبح کا وقت شروع ہوگا اذان دوں گا اور جگاؤں گا۔ بس حضرت بلال کہتے ہیں میں نے اپنے آپ کو دھیان لگا دیا، ستارے گنتا رہا، دیکھتا رہا، تھکے ہوئے تو حضرت بلال بھی تھے، ان کو بھی اتنی ہی تھکن تھی، بلکہ ان کو زیادہ ہو گئی، کچھ دیر وہ مزید جاگتے رہے، بس پھر نیند کا ایسا غلبہ آیا، حضرت بلال بھی سو گئے تھے رضی اللہ تعالی۔ صبح کا وقت ہوا، اذانوں کا وقت ہوا، اذان کا وقت گزر گیا، نماز کا وقت ہوا، فرض کا وقت گزرتا فرض کا وقت بھی گزر گیا، سورج طلوع ہو گیا، پھر سورج اوپر چلا گیا، پھر اشراق کا وقت ہو گیا، پھر سورج نے جب اپنی گرمائش تیز کی نا، سب سے پہلے آنکھ کھلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پوری جماعت مجاہدین کی سمیت حضرت بلال سب کی فجر چلی گئی، نیند میں قضا ہو گئی۔ صحیح بخاری اور اس کے علاوہ بھی حدیث کی ہر کتاب، نبی علیہ السلام اٹھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، این بلال، بلال کہاں ہے؟ بڑا سینے پہ ہاتھ مار کے کہا تھا میں جگاؤں گا، دیکھا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گہری نیند میں جناب۔ حضرت عمر نے فرمایا میں جگاواں؟ نبی علیہ السلام آ کے بھائی تو نہ جگاویں، آپ نے جس طرح جگانا ہے نا مجھے پتہ ہے۔ حضرت عمر کا مزاج سخت تھا نا، آپ جس طرح جگاؤ گے نا مجھے پتہ ہے، میں خود جگاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام آئے، آپ نے جا کر حضرت بلال کو جگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ تو حضرت بلال نے کیا ہی جواب دیا، سبحان اللہ۔ حضرت بلال نے فرمایا اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسی کا، مجھے بھی اس ذات نے میری روح بھی قبض کر لی تھی۔ نیند میں روح قبض ہوتی ہے انسان کی، ڈم ہو جاتی ہے، سمجھو مکمل نہیں قبض ہوتی، کیا ہو جاتی ہے؟ ڈم ہو جاتی ہے، بڑے بڑے کام ختم ہو جاتے ہیں۔ مجھے بھی اس ذات نے پکڑ لیا تھا جس نے آپ کو پکڑ لیا تھا، میرے اوپر بھی نیند طاری ہو گئی۔
بہرحال جی یہ واقعہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اونگ نیند اس سے پاک صرف کون ہے؟ الہ. اور وہ کون ہے؟ اللہ. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لا منزہ من العیوب الا ہو. آگے بھائی لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی اللہ ہی کے لیے ہے. لہو اسی اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمینوں میں، اسی اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اسی کی ملکیت ہے. تو کیا آیت کا عنوان بنا؟ لا مالک الا ہو. اس جملے کا کیا لا الہ سے کیا کیسے لا مالک الا ہو، لا مالک الا ہو. آگے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون؟ من ذا الذی کا ترجمہ کون ہے کون؟ یشفع جو سفارش کر سکے، عندہ اللہ کے سامنے، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت سے. بغیر اجازت کس کو طاقت ہے میرے سامنے سفارش کرے؟ کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر منیب اللہ کے سامنے سفارش نہیں کر سکتا. تو لا مجیز الشفاعت الا ہو، شفاعت کی اجازت دینے والا کوئی نہیں ہے مگر کون؟ لا مجیز الشفاعت الا ہو. آگے آپ کا امتحان ہے، توجہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہی اللہ جانتے ہیں. اچھا یہاں تک جو گزرا نا وہ اللہ کی قدرت والی آیات تھیں. کون سی آیات تھی؟ میں نے شروع کے سبقوں میں بتایا ہوا ہے الہ کی دو بنیادی اور مرکزی صفات ہیں، قدرت اور علم. عبادت کی تعریف میں یہ بات بتلائی تھی. عبادت کی لمبی چوڑی تعریف کا نچوڑ کیا ہے کہ دو عقیدے جس ہستی میں مانے جائیں، جس ہستی کے متعلق دو عقیدے مانے جائیں اور پھر اس کی جو تعظیم کی جائے وہ عبادت بنتی ہے. وہ دو عقیدے کون سے ہیں؟ قدرت اور علم. اس آیت میں شروع میں اللہ نے فرمایا نا اللہ لا الہ الا ہو، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. تو نیچے اس آیت میں اگلے 9 جملوں میں آدھے میں یہ بتایا گیا ہے کہ میرے سوا کسی کو کسی چیز کی قدرت نہیں ہے، اور آدھے میں یہ بتایا گیا ہے میرے سوا کسی کو ہر چیز کا علم نہیں. سمجھ آئی ہے؟ ہاں جی شاباش. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ہے کون جو سفارش کر سکے اللہ کے سامنے. یہاں کہتے نہیں فلاں چھڑا لے گا، فلاں چھڑا لے گا اور فلاں چھڑا لے گا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من ذا الذی، ہے کسی میں دم؟ من ذا الذی، ہے کون جو سفارش کر سکے اس کے سامنے، الا باذنہ مگر اللہ کی اجازت سے. شفاعت اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے. کیوں اللہ کی اجازت کے ساتھ مشروط ہے؟ اس لیے کہ آگے کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، لوگوں کے اگلے پچھلے ظاہر باطن کے احوال جاننے والا کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس کو پتہ ہے کس کے لیے شفاعت کی اجازت دینی ہے اور کس کے لیے شفاعت کی اجازت نہیں دینی. سمجھ آئی کہ نہیں؟ جی آگے. تو اس آیت کو کیسے لا الہ سے جوڑیں گے؟ لا عالم الغیب الا ہو. یہ سارے یاد کرنے آپ نے، صرف ایک لا الہ الا ہو نہیں یاد کرنا. آگے بھی اس کا جو نچوڑ ہے نا، لا حی الا ہو، لا قیوم الا ہو، لا منزہ من العیوب الا ہو، لا مالک الا ہو، لا مجیز الشفاعت الا ہو، لا عالم الغیب الا ہو، ولا یحیطون بھی، اس کا بھی وہ علم والا ہی ہے، ولا یحیطون اور نہیں احاطہ کر سکتے سارے لوگ مل کر بھی. ولا یحیطون جمع کا ہے، ساری مخلوق مل جائے، ساری مخلوق مل جائے. لا یحیطون سب مل کر بھی احاطہ نہیں کر سکتے، بشیء کسی ایک چیز کا بھی. اور پھر جو شیء کے ساتھ جو حمزہ دو زیر ان ہے، یہ مزید قلت کو بیان کرتا ہے. جیسے کل قاری صاحب نے آپ کو بتلایا کہ تنوین قلت کے لیے آئی ہوئی ہے جی، کبھی قلت کے لیے آتی ہے کبھی کثرت کے لیے آتی ہے نا. تو بشیء
نہیں احاطہ کر سکتی ساری مخلوق مل کر بھی کسی ایک چیز کے چھوٹے سے علم کا بھی، بشیء من علمہ، اللہ کی معلومات میں سے، من علمہ، قرطبی نے معنی کیا علم ہی کا معلومات ہی، اللہ کی معلومات میں سے، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہیں، ساری مخلوق مل جائے، سارے بزرگ ولی سب ہستیاں مل جائیں، سارے سائنسدان ڈاکٹر مل جائیں، ایک مچھر کا بھی پورا علم جان کہ یہ مچھر، اس کی ماں کا نام کیا تھا، اس کے باپ کا نام کیا تھا، اس کی پھوپھیاں کتنی ہیں، اس کی خالائیں کتنی ہیں، اس مچھر نے آج تک کس کس کا خون پیا ہے، اور اس مچھر نے کتنی شادیاں کی ہیں، اور آگے اس مچھر کے مچھریلے کتنے ہیں، سمجھ آئی؟ ساری دنیا مل جائے، ایک چھوٹی سی مخلوق کا چھوٹا سا ایک حصے کا بھی علم جان نہیں سکتے، الا بما شاء، مگر وہ جو اللہ چاہیں۔ سمجھ آیا بھائی؟ اچھا بھائی آگے جاؤ، ٹھیک ہو گیا، یہ علم کے ساتھ ہی ہے جی، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آگے ہے بھائی، لا وسع کرسیہ السماوات والارض، وسیع ہے اللہ کی کرسی، اللہ کی حکومت، وسیع کرسیہ، وسیع ہے اللہ کی حکومت، کرسی، کرسی سے مراد کیا ہوتا ہے؟ کرسی حکومت، وسیع ہے اللہ کی کرسی، اللہ کا اقتدار، اللہ کی حکومت آسمانوں اور زمینوں پر، آسمانوں اور قدرت کا بھی بیان ہے، اور لا الہ الا ہو کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے لا حاکم الا ہو، لا حاکم الا ہو، ولا یعودہ حفظہما، آسمان و زمین کے اوپر اس کی کرسی، اس کی حکومت قائم ہے، اور وہ ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اللہ کو، ولا یعودہ، ولا یعودہ، اور نہیں تھکاتی اللہ تعالیٰ کو، حفظہما، ان دونوں کی حفاظت، لا حافظ الا ہو، لا حافظ الا ہو، وہو العلی العظیم، اور وہی اللہ ہے سب سے بلند اور العظیم، عظمت والا، لا علی الا ہو، لا عظیم الا ہو، لا الہ الا ہو۔ آیت الکرسی سمجھ آئی ہے بھائی؟ اس طرح آیت الکرسی کو سمجھنا ہے، اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، عبادت کے لائق کوئی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمیشہ زندہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، کائنات کے نظام کو سنبھالنے چلانے والا القیوم اللہ کے سوا کوئی نہیں، اونگ نیند سے پاک اللہ کے سوا اور کوئی نہیں، سب کو اونگ نیند کمزوریاں، انسانی فطرتی کمزوریاں انسانوں پہ آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہستی صرف ایک اللہ کی ہے۔ اسی طرح آسمان و زمین کا مالک لا مالک الا ہو، اسی طرح شفاعت کا اذن دینے والا لا مجیز الشفاعت الا ہو، عالم الغیب صرف اللہ ہے، حاکم صرف اللہ ہے، اور حافظ و محافظ صرف اللہ ہے، علی و عظیم صرف اللہ ہے۔ اس کو دل و جان سے ماننا ہے، تب یہ ہے کہ ہم نے لا الہ الا ہو آیت الکرسی کو مانا ہے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ اس کو صبح و شام کے اذکار میں بھی شامل رکھنا چاہیے۔ اور پھر ایک اور انداز میں آپ دیکھیں، حیران ہو جائیں گے، اللہ لا الہ الا ہو، یہ تو دعویٰ ہو گیا، آگے 9 جملوں میں آپس میں کیا کنیکشن ہے؟ الحی القیوم، یہ پہلا جملہ ہے نا، دلائل میں پہلا جملہ ہے نا، الحی القیوم، اور آخری جملہ دیکھیں کدھر سے ہے، وہو العلی العظیم، اس میں کیا ربط نظر آ رہا ہے آپ دونوں کو؟ اللہ تعالیٰ کی پہلے جملے میں بھی اللہ کی 2 صفاتی نام، آخری میں بھی 2 صفاتی نام۔ اب آگے آ جائیں سیکنڈ پہ، ادھر سے سیکنڈ ادھر سے سیکنڈ لاسٹ، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ اب نیچے سے دیکھیں، چوکیدار گارڈ جب تھک جاتا ہے
اس کو اونگ بھی آتی ہے اور پھر اس کو نیند بھی آتی ہے، اور لوگ پھر اس کو سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ لیتے ہیں اور جگاتے ہیں جا کے، اوے اٹھ۔ ہمارے یہاں ادھر جرمانہ رکھا ہوا ہے، جس گارڈ سے سوتے میں وہ سپروائزر آتا ہے وہ گن اٹھا لینا تو اس کو آدھی مزدوری ملتی ہے، اس کو رات کی آدھی کٹ جاتی ہے، جس کی وہ ایسے آرام سے آتا ہے نا، ایسے گن اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کی آدھی کٹ جاتی ہے، اس رات کی جو ڈیلی بیس پہ ملتی ہے آدھی اس کی کٹ جاتی ہے، صرف اس کے کیا اٹھا لی؟ گن اٹھا لی، تو کئی دفعہ تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اچھا دیکھو، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، اور نیچے سے ولا یؤودہ حفظہما، آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں۔ آگے دیکھیں جی، ادھر سے تھرڈ ہے اور نیچے سے تھرڈ لاسٹ دیکھیں، لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین کا مالک وہی ہے۔ ادھر سے کیا ہے؟ آسمان و زمین کے اوپر حکومت، سماواتی والارض، سماواتی والارض ہو گیا۔ اب جی چوتھا دیکھیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور ادھر سے ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ کیسا جوڑ ہے کہ اس کے سوا کون ہے جو سفارش کی اجازت دے سکے، کیونکہ کائنات میں ہر چیز کو جاننے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک جملہ درمیان میں رہے گا، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ ایسا پل قائم کیا ہے پہلے چار اور اگلے چار جملوں میں کہ اللہ ایسے جج ہیں، اللہ ایسے انصاف کرنے والے ہیں کہ انہیں مخلوق کے ہر اگلے پچھلے حالات کا علم۔ تو کئی طریقوں سے علماء نے اس پر محنت کی ہے اور اس کو سکھایا ہے ماشاءاللہ کہ لوگوں کے دلوں میں جی ثابت کیا ہوا؟ اللہ لا الہ الا ہو۔ تو اس حصے میں بیان ہے انفاق فی سبیل اللہ کا، کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تاکہ لا الہ الا ہو والا عقیدہ پھیل جائے، عقیدہ توحید پھیل جائے اور لوگوں سے شرک ختم ہو جائے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ یہ جو ہے نا جی لا اکراہ فی الدین، مسئلہ توحید کے بعد آئی ہے یہ آیت، یہ ایک شبہ کا جواب ہے۔ توجہ سمجھیں اس کو۔ یہ لا اکراہ فی الدین لوگوں نے نا، اچھا سمجھیں، توجہ بھائی، لوگوں نے اس کو یاد کیا ہوا ہے، ویسے عام کئی عوام نے نا اس لا اکراہ فی الدین اس سنٹینس کو یاد کیا ہوا ہے۔ جب کسی کو کہو نا کوئی کام تو وہ جی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں، دین میں کوئی سختی نہیں۔ کسی کو نماز کا حکم دیں، کسی کو اور کسی چیز کا حکم دیں، یا جو حکم طبیعت کے مطابق نہیں لگتا کسی کو، تو وہ آگے سے جواب کیا دے دیتا ہے جی؟ لا اکراہ فی الدین۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے لا اکراہ فی الدین، اور اب یہ ظاہر کراتا ہے کہ مجھے دین کا بڑا علم ہے، اچھا خاصا مجھے علم ہے، لا اکراہ فی الدین۔ ایسے ہی لوگوں نے، یہ علماء نے اور مولویوں نے اپنی پابندیاں بنائی ہوئی ہیں، لا اکراہ فی الدین، کوئی دین میں سختی نہیں ہے۔ مرد عورت آپس میں گپ شپ لگا سکتے ہیں اور ان کا مطلب کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ فی الدین، بڑی یاد کی ہوئی ہے۔ کسی کو پردے کا کہو لا اکراہ فی الدین، امی کوئی لا اکراہ فی الدین، بچے کو کہو ٹھیک ہے لا اکراہ فی الدین، نماز پڑھو لا اکراہ فی الدین۔ بڑا افسوس ہوتا ہے یہ لا اکراہ فی الدین اتنی غلط جگہ پہ سن کے۔ او بھائی سمجھو، اب آپ دورہ قرآن میں ہیں ماشاءاللہ، سمجھ رہے ہو، لا اکراہ فی الدین یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو آلریڈی مسلمان ہیں، جو پہلے سے مسلمان ہیں۔ لا اکراہ فی الدین ان کے لیے، ان پہ ڈنڈا پھرے گا، سمجھ آئی نا؟ اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، احکامات اسلام پورے نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف تلوار اٹھا کے نکل آئے تھے، سمجھ نہیں آئی؟ یہ ان کے لیے نہیں ہے، کلیئر کریں اس کو، کہ جو مسلمان ہیں ان کے لیے نہیں ہے لا اکراہ فی الدین۔ لا اکراہ فی الدین خاص اینگل سے ہے،
اور یہ اپنے کنٹیکس کے ساتھ ہے، ما قبل کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ اوپر دو حکم بڑے بڑے گزر چکے ہیں، جہاد کا اور انفاق کا۔ توجہ، جہاد اور اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، کسی کو یہ جہاد کے حکم سے یہ شبہ نہ ہو، توجہ بھائی، اوپر جو جہاد کا حصہ پڑا ہے کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ جہاد کا مقصد بزور تلوار بزور شمشیر کسی کو مسلمان بنانا ہے، نہیں، جہاد کا مقصد کسی کو تلوار کے زور پہ مسلمان بنانا نہیں۔ اسی طرح ابھی انفاق کا باب شروع ہو گیا، انفاق خرچ کرنے کا مقصد یہ رشوت نہیں ہے کہ کسی کو رشوت دے کے مسلمان کیا جائے، پیسے کے زور پہ مسلمان کیا جائے، نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جہاد کا اور انفاق کا مقصد کسی کو دباؤ کے ساتھ اسلام میں داخل کرنا نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ جو گلی سے گزر رہے ہیں اب اس وقت، ارد گرد لوگ چل پھر رہے ہیں مدرسے کے باہر، ان پر کوئی پابندی ہے کہ اس طرح نہیں بیٹھو، اس طرح بیٹھو، اس طرح توجہ کرو، ادھر دیکھو ادھر دیکھو، ان پہ کوئی پابندی ہے؟ نہیں۔ لیکن جو اندر آ گئے دیوار کے، اب ان پہ پابندیاں ہیں، ان پہ پابندیاں ہیں، انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے یہ نہیں کرنا، انہوں نے موبائل نہیں سننا، انہوں نے یہ نہیں کرنا، ان پہ پابندیاں ہیں۔ جو اندر آ چکے ہیں، تو جو اسلام کے اندر آ چکے ہیں بھائی، انہوں نے اسلام کی پابندیوں کو آن کرنا ہے اور انہوں نے اس کو ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو باہر ہیں ان کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ اب سمجھ آیا لا اکراہ فی الدین کا صحیح مطلب؟ ہاں جی، لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں، یعنی دین میں کسی کو داخل کرنے کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ زبردستی کی آگے فرمایا ضرورت ہی نہیں، ہدایت کھل کر واضح ہو کر سامنے آ چکی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تبین واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو کوئی بھی انکار کرے گا طاغوت کا، کس کا بھائی؟ طاغوت کا۔ طاغوت پہ کافی تفصیل سے بات ہوگی، مختصر یہ سمجھ لیں، طغا بغا اس کا مطلب ہوتا ہے حد سے نکلنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ حد سے نکلنا۔ جب بھی کوئی چیز اپنی باؤنڈری سے نکلتی ہے باہر تو اس کو طغا کہتے ہیں۔ اردو میں بولا جاتا ہے دریاؤں میں طغیانی سی آ گئی ہے، دریا اپنی حدوں سے نکل رہے ہیں۔ تو جو چیز بھی اپنی حد سے نکلتی ہے بس وہ طاغوت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ طاغوت۔ اگر انسان کی ایک حد ہے نا، حد کیا ہے؟ بندے کی کیا حد ہے؟ کہ وہ اللہ کے حکموں کو مانے گا، ان کا پاس رکھے گا، اللہ کے حکموں کو مانے گا، نماز پڑھے گا، زکوٰۃ دے گا، حج کرے گا، احکامات اسلامی کو مانے گا تو بندہ ہے، اور اگر نہیں مانتا ہے تو یہ خود طاغوت ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، پہلی صورت میں ہے قرآن مجید کی، اقرا بسم والی صورت میں، کلا ان الانسان، ہاں جی، وہ خود طاغوت ہے جو اللہ کا حکم نہیں مانتا ہے۔ دوسرے طاغوت تو بعد میں ہیں، وہ دور بھی ہیں، دوسرے طاغوت کئی طاغوت دور ہیں، ان تک پہنچنے کے لیے 15-20 لاکھ روپیہ چاہیے۔ نہیں سمجھ آئی؟ امریکہ طاغوت ہے، فلانا طاغوت ہے، پھر بند نہ کر دیں سبق، توجہ کرو، فلانا طاغوت ہے، فلانا طاغوت ہے، وہ تو دور ہیں۔ اپنے اندر ہم دیکھیں گے، یہ دورہ ہم اپنے خلاف پڑھائیں گے۔ کس کے خلاف؟ اور اپنے خلاف پڑھیں گے کہ ہمارے اندر جو طاغوت ہے، جو تکبر ہے، جو حسد ہے، جو غلط اخلاق ہیں، جو گندی سوچیں ہیں، جو بری نیتیں ہیں، وہ نکلیں۔ جو غیر اللہ کی محبتیں ہیں، غیر اللہ کی چاہتے ہیں، غلط خواہشات ہیں، سمجھ آ رہی نا جی؟ ہاں، تو قرآن مجید ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اصلاح کے لیے۔ کس کے لیے؟ اپنی اصلاح کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے۔ طاغوت سمجھ آ گئی ہے؟ تو جو چیز بھی اللہ کے مقابلے میں آئے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں آئے، وہ اپنی حد سے نکل گئی ہے نا، تو وہ طاغوت ہے۔ بس 5 دفعہ یہ لفظ قرآن مجید میں آئے گا طاغوت والا۔ میں نے آپ کو
آسان عوامی لیول میں سمجھایا ہے اس بات کو۔ اللہ کے مقابلے میں حکمران آئے، ملک کا بادشاہ آئے تو وہ کیا ہے؟ بولتے جاؤ۔ اللہ کے مقابلے میں چیف جسٹس جج آئے وہ کون ہے؟ طاغوت۔ چیف آئے، آرمی چیف آئے وہ کون ہے؟ افسر آئے وہ طاغوت ہے۔ مولوی صاحب آئے، اللہ کا ایک حکم ہے، مولوی صاحب کا نیچے سے دوسرا فتویٰ ہے، مولوی صاحب طاغوت ہے۔ اللہ کے قانون کے مقابلے میں پیر صاحب آئیں وہ طاغوت ہے۔ اللہ نے کہا ہے پردہ کرنا ہے، پیر کہے میرے تو پردہ، پیر صاحب کہے میرے سے پردہ، میں نے اگر تمہیں دیکھنا نہیں قیامت کے دن سفارش کیسے کروں گا؟ نہیں سمجھ آئی؟ تو پیر سے پردہ، اچھا پیر طاغوت ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں خاوند آ جائے، خاوند طاغوت ہے۔ اللہ کا ایک حکم ہے، خاوند کہتا ہے نہیں ایسے کرو، وہ طاغوت ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں بیوی آ جائے وہ طاغوت ہے، اولاد آ جائے وہ طاغوت ہے۔ سمجھ آئی ہے؟ انسان خود آ جائے خود طاغوت ہے۔ کلا ان الانسان لیطغی، اللہ کا حکم بلاوا آیا اٹھو نماز ادا کرو، یہ کہتا ہے اتنی سردی نماز، اچھا زور دے ناڑی پڑھ لواں۔ اس وقت اب یہ بھی کیا بنا ہوا ہے؟ معذرت کے ساتھ یہ بھی اس وقت بہرحال طاغوت ہے۔ اللہ ہمیں بھائی ہر طرح کے طاغوتی حرکتوں سے بچائے۔ یہ میں نے بڑے نا آسان انداز میں آپ کو طاغوت کا مفہوم سمجھایا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی، ٹھنڈے انداز میں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، خواہ گرم ہونے کی ضرورت نہیں ہے باہر والے طاغوتوں پہ، ہاں پہلے اپنے طاغوت کو ٹھیک کرنا ہے اندر سے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی انشاءاللہ پھر باہر والے طاغوتوں کا بھی علاج کرنا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، کلمہ سمجھایا گیا یہاں پہ، یکفر بالطاغوت لا الہ، اور یؤمن باللہ الا اللہ۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس کسی نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لے آیا اللہ پر، ایمان لے آیا اللہ پر۔ دیکھیں ایمان باللہ سے پہلے ہے کفر بالطاغوت، اس کو چھوٹا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے اس کو، اور یؤمن باللہ تو بعد میں ہے نا۔ یؤمن باللہ سے پہلے کیا ہے؟ یکفر باللہ، ایمان سے پہلے ہم نے کفر کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم نے اسلام سے پہلے ایک چیز کا کفر کرنا ہے۔ کس کا کفر کرنا ہے؟ طاغوت کا، طاغوت کا انکار کرنا ہے۔ اور یہ ایسی بات ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، بلکہ یہ آیت دیکھ لو 14واں پارہ سورۃ النحل، یہ چھوٹی نہیں ہے یہ ٹرم جو ہے طاغوت والی، صفحہ نمبر 245 آیت نمبر 36 سورۃ النحل۔ کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور بتا تحقیق بھیجا ہم نے ہر امت میں رسول، ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ، رسولوں کے دو ہی پروگرام تھے۔ نمبر 1 ان اعبدوا اللہ، کہ وہ لوگوں عبادت کرو اللہ کی۔ دوسرا واجتنبوا الطاغوت، طاغوت سے بچو، نفس سے لے کر شیطان تک، نفس سے لے کر شیطان تک، درمیان میں جتنی چیزیں اللہ سے، اللہ کے احکامات سے انسان کو مقابل کھڑا کریں، چاہے وہ خاندان ہو۔ اس وقت خاندان بہت بڑا طاغوت ہے، اس وقت ماحول، کلچر بہت بڑا طاغوت ہے۔ تو ایسے سارے طاغوتوں کا انکار کرنا ہے، تب ہوگا یؤمن باللہ۔ اور اگر طاغوت کے سامنے ہی سجدہ کر دیا، خاندان کے سامنے جھک گئے، بیوی کے سامنے جھک گئے، ماں باپ کی اللہ کے حکم کے اگر وہ مقابلے میں کچھ کہہ رہے ہیں ان کے سامنے جھک گئے، خاوند کے سامنے جھک گئے، ٹھیک ہے، اولاد کے سامنے جھک گئے، حکومت کے سامنے جھک گئے، کسی افسر کے سامنے جھک گئے، ٹرمپ کے سامنے جھک گئے، کسی کے سامنے بھی جھک گئے، تو کیا ہو جائے گا؟ طاغوت کے سامنے پھر کفر بھی طاغوت نہیں ہوگا، پھر ایمان بھی طاغوت ہوگا۔ نہیں سمجھ آئی بھائی؟
تو اس لیے انشاءاللہ اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ میرے بھائیوں یہ ایمان کی بنیادوں میں چیز ہے. کفر بالطاغوت. اگر اللہ کا کوئی حکم آپ کو معلوم ہے اور آپ کے باس کہتے ہیں، آپ کے افسر کہتے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے کرنا ہوگا، ایسے نہیں چلے گا، بولو ایسے ہی چلے گا، نہیں تو میں یہ جا رہا ہوں. تو کوئی میرا رازق ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ڈٹ جاؤ اور طاغوت کا انکار کرو. اچھا یہ آپ نے دیکھ لیا سب پیغمبروں کی دعوت کیا رہی ہے؟ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچو. اور پھر طاغوت سے بچنے والوں کو ہوتا تو یہ مشکل ہے نا. کیوں بھائی؟ اب مثال کے طور پر شادی کا موقع ہے. کس کا موقع ہے؟ سارے خاندان کا ایک پروگرام بنا ہوا ہے. آپ نے دورۃ القرآن پڑھا ہے، آپ کو ساری سمجھ ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، آپ ڈٹ جاتے ہیں طاغوت کے سامنے، ڈٹ جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے اللہ کا حکم، اللہ کے حکم کے خلاف ہے. جو اللہ اس وقت ہمیں یہ خوشی دے رہے ہیں، یہ آپ کا جو قدم ہے جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے. آپ ڈٹ جاتے ہیں. تو آپ کے لیے بشارتیں ہیں. اگر آپ طاغوت کے خلاف ڈٹ جاتے ہیں، بشارت دیکھنی ہے آپ نے اپنے لیے. ہاں جی، کون سے پارے میں ہے؟ 23ویں پارے میں. پتہ ہے آئی؟ انجے تکے پہ مارنا، کڈ نظر آئے. شابہ نکالو تو کم مارے ہیں، صحیح لگ گئے. اچھا بھائی آیت نمبر 17، 23واں پارہ، سورۃ زمر ہے. آیت نمبر 17. یہ بڑا مشکل کام ہے ماحول کے خلاف کھڑے ہونا. کیوں بھائی؟ ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اپنے گھر میں غلط کام ہونے لگا ہے اس کے خلاف کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ سٹینڈ لینا یہ مشکل ہے. لیکن یہ بشارتیں سن لو تاکہ حوصلہ رہے. آیت نمبر 17 سورۃ زمر 23واں پارہ. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اور وہ لوگ کہ جو طاغوت سے بچے، طاغوت سے بچے مطلب اس کی عبادت سے بچے، یعبدوها اس کی بندگی سے، اس وقت اس کا حکم، اس کی پیروی سے، جو طاغوت کی پیروی سے بچے. وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ سے لو لگائی، اللہ کی طرف رجوع کیا. فَبَشِّرْ عِبَادِ، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیں، میرے ایسے بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو طاغوت کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ کون خوش نصیب ہے؟ طاغوت کے خلاف کھڑے ہونا کنہیں نصیب ہوتا ہے؟ یہ وہی خوش نصیب ہیں الذین یستمعون القول، جنہوں نے توجہ سے کسی وقت میں قرآن کو سنا ہے اور پھر اس کے بہترین احکامات کی پیروی کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کی توفیق دی ہے، اور یہی ہیں جو عقل والے، عقل مند یہی ہیں جنہوں نے معمولی فائدے اور معمولی لذت کی خاطر اصلی اور حقیقی اور دائمی نقصان کو ٹھکرا دیا، دائمی نقصان سے بچے اور معمولی لذت کو انہوں نے ٹھکرایا، وقتی فائدے کو ٹھکرایا اور دائمی نقصان سے بچے. یہی لوگ ہیں عقل والے. اچھا بھائی سبق پہ آ جائیں. اب آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہیں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، فَاسْتَحْقِيقٌ اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بس تحقیق اس نے تھام لیا مضبوط کڑا، العروۃ الوثقی لا انفصام لها، اور اس کڑے کے لیے ٹوٹنا نہیں ہے، وہ کڑا ٹوٹنے والا نہیں ہے، اس کڑے کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں ہے. اس نے اللہ کی رحمت کا مضبوط کڑا تھام لیا. اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، جاننے والے. اللہ ولی الذین آمنوا. اس آیت میں دو طرح کے لوگ ذکر ہوئے ہیں جو ابھی پڑھی ہے نا آپ نے، اس میں دو چیزیں گزری ہیں، الرشد اور الغی. الرشد، ہاں الرشد ہدایت اور الغی گمراہی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایک قانون بیان کر رہے ہیں اصحاب الرشد اور اصحاب الغی کے لیے. اصحاب الرشد ہدایت والے جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا ہے، اور اصحاب الغی گمراہی والے جو طاغوت کے سامنے مجبور ہو گئے ہیں، جھک گئے ہیں. سمجھ آئیے؟ اچھا
اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو اصحاب الرشد ہیں نا، میری ان کے ساتھ دوستی ہے، میری ان کے ساتھ ہدایت والوں کے ساتھ میری دوستی ہے، میں انہیں ہر پریشانی سے نکالوں گا، میں ان کو ہر پریشانی سے نکالوں گا، اور اگر انہیں زندگی کے کسی موڑ پہ کوئی شبہ ہونے لگا ہے تو میں وہاں